سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے وہی غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ انسانی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ تجربات کیے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ اگر بچہ، اس کو آپ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ 4+4 لکھو، اور وہ لکھتا ہے 4+4 8 کی بجائے لکھ دیتا ہے 6. تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ اس کی کریکشن بھی کرائی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ نہیں بیٹا یہ 6 نہیں 8 ہے، لیکن سم ہاؤ یہ پیٹرن اس کا برین رجسٹر کر لیتا ہے اور وہ بار بار یہی غلطی کرتا رہتا ہے. وہ ہر دفعہ پھر یہی لکھتا ہے کہ یہ 6 ہے. تو ٹیچرز نے یہ کرنا شروع کیا، ہم ایسے کریں گے کہ پہلے بچے کو ایک صحیح پریڈکٹیبل طریقہ سکھائیں گے، کہ پہلے اس کو یہ سکھائیں گے کہ 4+4 کیا ہوتا ہے، 8 ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے. جب ہم نے یہ طریقہ سکھا دیا، پکا کر دیا، اب جب ہم اس کو لکھنے کے لیے دیں گے، یعنی ہم چانس پہ نہیں چھوڑیں گے کہ جی وہ خود سے ڈسکور کرے، تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے بعد بہت سے ایکسپرٹ نے یہ بھی کہا کہ لرننگ، میموری اور کوگنیشن یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. یعنی کچھ سکھایا جائے، ان کی میموری میں اس کو ڈالا جائے، یادداشت میں اس کو ڈالا جائے، اور پھر جو ان کی عقل ہے اس کا بہترین استعمال کرے. اس میں بھی بہت سے تجربے کیے گئے کہ کیا بہترین طریقہ ہے. لیکن ان سب باتوں میں یہ دیکھا گیا کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز سیکھ لی ہے، ماحول سے سیکھ لی، والدین سے سیکھ لی، اسکول سے سیکھ لی، دوستوں سے سیکھ لی، اس کو نئے طریقے سکھائے جا سکتے ہیں، لیکن ان لرن کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. ہمارا دین ہے، اس نے ہماری عقل پہ نہیں چھوڑا کہ آپ میں سے ہر شخص خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کون سا کام کیسے کرنا ہے. قرآن کے ساتھ احادیث کو وابستہ کر دیا گیا اور ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ جب آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کی اپلیکیشن کیا ہوگی. وہاں کہاں سے دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور بس آپ اپنی عقل کو اس کے تابع کر کے کام کریں. لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ماننا نہیں چاہتے کہ ہم سے غلطی ہوگی. یعنی اپنی غلطی گھر میں رہتے ہوئے آپ نوٹ کر لیں، آپ اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، آپ سے ہوگی یہ غلطی، آپ دل میں مان رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں ماننا چاہیں گی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ اپنی ساس کو نہیں کہیں گے ہاں امی جی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے بچے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں پڑھانا چاہیے تھا، یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اسکول میں جا کر ہم اسکول والوں کو تو بابر کہیں گے آپ نے یہ نہیں پڑھایا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں لکھا، لیکن وہاں پہ بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں مجھے احساس ہوا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہم یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اس سے ہم ٹریپڈ فیل کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا مسئلہ مجھ سے. کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کیوں مانوں. کچھ لوگوں کے اندر امپلسیوٹی ہوتی ہے، امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے. یعنی وہ غلطیاں کیوں بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ سوچتے نہیں ہیں، سوچتے بعد میں ہیں جب وہ سارا کام کر دیتے ہیں. جیسے گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ امپلسو ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہاں شاید مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. بچے کو بھی پہلے چپت لگا دی، بعد میں سوچا ہے میں نے تو فیصلہ کیا تھا، میں نے اسے مارنا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ غلطیاں کمفرٹ زون بن جاتی ہیں، کیونکہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا یہ بڑا کام ہوتا ہے نا. آپ کے جو دماغ کے اندر پیٹرنز بنے ہوئے غلط، ان کو آپ نے پورا چینج کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، وہ پھر اب اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو کچھ لوگوں کی وہ کمفرٹ زون ہی ہے، وہ چیخے چلائے، انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اور جو کام تھا وہ ویسے کروا لیا. تو کیا مسائل آ جاتے ہیں جب ہم غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں؟ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یا ویسے بھی ہم اپنی زندگی میں گول سیٹنگ کرتے ہیں، اس کو ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. جب آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی غلطیاں جو ہیں ان کی اصلاح کرنی ہوگی. اپنے آپ کے بارے میں ہم ڈیفرنٹ طریقے سے نہیں سوچ پاتے. بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اگر ہم نے ان کو لیبل کر دیا کہ تم بے وقوف ہو، تم نکمے ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے اچھے نمبر لینا شروع کر دے. ہم نے اس کو اتنی دفعہ احساس دلا دیا ہے کہ تمہیں یہ سبجیکٹ اچھی طرح نہیں آتا، تم اس کلاس میں اچھی طرح سے نہیں بیٹھتے، تم اس ٹائم پہ صحیح طرح سے یہ کام نہیں کرتے، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے. تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ بھی وجہ ہوتی ہے. محنت نہیں کرنا چاہتے ہم، ہمیں مشکل کام وہ لگ رہا ہوتا ہے. جب ہم اس طرح سے مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں،
بہت سے اور لوگ بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. جیسے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جب میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے غلطی کرتا ہے تو میری کیا حالت ہوتی ہے. تو پھر ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب میں ایسی غلطیاں کر رہی ہوتی ہوں تو میرے اسپاؤس مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بھی کیا حالت ہوگی. پھر اسکول کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ٹیچرز کے سامنے جب ہماری غلطیاں جاتی ہیں، جو ہم کام صحیح نہیں کر رہے، تو اس پہ ان کی بھی کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. ہمارے نا irrational بلیفس بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ایکسکیوزز سکھاتے ہیں، بہانے بازی سکھاتے ہیں اپنی غلطیوں کے بارے میں. تو ہم کیسے اوائڈ کریں یہ بہت سی غلطیاں کرنا. اور غلطیوں میں لیٹ آنا بھی ایک غلطی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی جب آن گراؤنڈ کلاسز کر رہے تھے تو چند مائیں ایسی تھیں جو ہمیشہ لیٹ آتی تھی. تو ایک دفعہ میں نے ان میں سے ایک مدر سے میں نے ان کو روک کے پوچھا، میں نے کہا سنیں آپ تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری ونس اے ویک کلاس ہے، اس میں سے بھی آپ 1 گھنٹہ تقریباً مس کر دیتی ہیں. تو اس سے ایک تو کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کی وہ لرننگ نہیں ہو رہی. جب آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، آپ اتنی دور سے آ رہی ہیں، آپ فیس دے رہی ہیں، آپ ایفرٹ لگا رہی ہیں، تو اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بہت ہی آرام سے یہ بات کہہ دی، میں تو اتنی جلدی نہیں آ سکتی، اور دیکھیں نا ٹریفک بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. یعنی انہوں نے وہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ میں نکلتی ہی دیر سے ہوں اور مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ چیز مجھے ٹھیک کرنی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ہاں جی، یہ کہہ رہی ہے کہ وی فیل اسکیئر ٹو ایڈمٹ آور مسٹیکس ان فرنٹ آف ادرس بیکاز فیملی ممبرس کیپ ریمائنڈنگ اس اینڈ ٹانٹ اس کہ تم نے خود مانا تھا اپنی غلطی کو، تم ہی غلط ہو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم گھبراتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہم بھی یہی کریں گے. اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہاں کہتے ہیں تو ہم بھی اس کو ہر دفعہ بتاتے ہیں، ہاں دیکھو تم نے کی تھی نا وہ غلطی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہ کام ایسے کرو گی. اگر ہمیں سوسائٹی میں کوئی بھی غلط پریکٹس نظر آتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیہیویئر کو بدلنا ہوتا ہے. تو سیم مسٹیکس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہر طرح کی جو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے اس کو ہمیں الگ سے سائڈ پہ کر دینا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں غلط قدم اٹھا لیتی ہوں، تاکہ میں ان فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کروں. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنی غلطی کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. اچھا، کیسے اسٹڈی انسان کرتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. ہم تو نہ صرف ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تو صرف سوچتے ہیں میں شاید ہوئی جہنمی، یا یہ کہ بس اب مجھ سے کوئی چیز ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اور کیا فائدہ ہے کچھ بھی پڑھنے کا، اور بس. اور پھر اس کے بعد ہم روتے دھوتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا. نہیں، اسٹڈی کریں نا اپنی غلطی کو. کیا وٹ وینٹ رانگ، کیا غلط ہوا مجھ سے، لکھیں اس کو پورا صحیح طرح سے، اس کو جوٹ ڈاؤن کریں. پھر وہ جو آپ نے لکھا ہے پوائنٹس میں لکھیں اور ان میں سے سوچیں ان میں سے کون سی چیز، کوئی بھی ایک چیز میں بہتر کر سکتی ہوں. یا اگر میں نے یہ 5 پوائنٹس لکھے ہیں، ان 5 پوائنٹ میں میں 2%، 5%، 10% کس چیز کو بہتر کر سکتی ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں نا ہماری، وہ ریپیٹڈ پیٹرنز ہوتے ہیں، یعنی ملتے جلتے کام ہوتے ہیں اور اس میں ملتی جلتی بار بار کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو پھر وہاں پہ آپ نے کیا سوچنا ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم اسی طرح کی ملتی جلتی سچویشن میری زندگی میں آئے گی، اس وقت میں نے کون سا 1 کام، 2 کام، 5 کام ڈیفرنٹ کرنے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اینالائز کرتے ہیں اپنی ہی غلطیوں کو. اس کے بعد آپ نے ایک پلان بنانا ہے. جب آپ نے اینالائز کر لیا، پلاننگ میں بھی یہ 3 سٹیپس ہیں. کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے وہ بیہیویئر جس کو آپ نے بدلنا ہے. مجھے جب غصہ آتا ہے اور میں چیخنا شروع کر دیتی ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے وہاں سے ایگزٹ لے لینا ہے. ظاہر ہے پھر آپ کی جو غلطی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ آپ کرنے والے کام ہیں، پھر آپ کو ان کی طرف بھی بڑھنا ہوگا نا، وہ کام بھی سیکھنے ہوں گے. اپنے ٹریگرز کو دیکھنا ہے. یعنی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے کیجول طریقے سے کسی بھی سچویشن میں جاتے ہیں، اور جب وہ سچویشن وہاں بم پھٹنے والا ہوتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے اوہ میں نے تو کلاس میں کہیں پڑھا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یا مجھے کسی ایکسپرٹ نے یہ بات بتائی تھی. وارننگ سائنز اپنے لیے لکھ کے رکھا کریں کہ جب یہ ہوتا ہے تو اس سے میرا موڈ خراب ہوتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں بچے کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہوں، میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بول دیتی ہوں. اب آپ کو جیسے ہی لگے کہ وہ وارننگ سائنز شروع ہو رہے ہیں اور آپ اس راستے پہ چلنا شروع ہو رہی ہیں، تو اب آپ کا الارم بجنا شروع ہو جانا چاہیے. اور پھر وہاں پہ آپ کے پاس طریقے لکھے ہونے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو روکیں گی کیسے. پھر اس کے بعد تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا.
اکثر سچویشنز میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ غلط کام کیا، ہم یہ کہتے ہیں فلاں شخص کی وجہ سے میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی اور مجھے یہی کرنا پڑا. تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ پلان بناتے ہیں. پھر ایک اور کام جو بہت ضروری ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں، اور وہی بات ہے کہ جو چیز ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں جب ہم خود پریکٹس کریں گے تو ہمیں بچوں کو سکھانی بھی آسان ہو جائے گی، وہ ہے سیلف ڈسپلن کو پریکٹس کرنا. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے کہ جو ڈسکمفرٹ کی اچھی سچویشنز ہیں ان کو آپ برداشت کرنا سیکھیں. مشکل سی بات لگ رہی ہے کیا ہے یہ؟ دیکھیں نا، جب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ غلطیاں ہم سے بار بار اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں جب ہم اپنی کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، وہ ہماری عادت سی بن جاتی ہے. اب جیسے کسی کی اپنے ساس کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی جملہ بات ایسی ہو جاتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہے. اب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میرے سسرال والوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مثلاً ان کی باتوں کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا. وہ آپ کو سخت جملہ بھی بولیں تو تھوڑا سا مسکرانا ہوگا، ان کی تعریف کرنی ہوگی. اب یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی، بس میرے تو نا شکل پہ آ جاتا ہے، دراصل میں نا کھری اور سچی بہت ہوں. نہیں، یہ بات غلط ہے نا. آپ کو تھوڑا طریقہ آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس پیٹرن میں، غلط پیٹرن میں، اس پیٹرن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا مشکل لگے گی شروع میں. پھر اس کے بعد پازیٹیو سیلف ٹاک ہونی چاہیے. جیسے وہ ہم بات کر رہے تھے گمان کی، جب ہم نیگیٹو سیلف ٹاک میں چلے جاتے ہیں، میری قسمت خراب ہے، میرے ماں باپ نے کہاں شادی کر دی، چاہے ہم نے شادی کی ویڈنگ اینیورسری بہت اچھی منائی ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم باز نہیں آتے. بچوں کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو باتیں کرنا نہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے توفیق سے کوئی کام صحیح کر سکتے ہیں، نہیں تو انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے گولز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. آپ کا گول کیا ہے؟ مثلاً آج آپ بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھی ہیں، آپ کا گول یہ ہے کہ یہ چیپٹر اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے بچے نے ٹینٹرمز بھی دکھانے ہیں، درمیان میں اسے بھوک بھی لگنی ہے، اس نے لیٹ بھی جاننا ہے، اس نے جس سپیڈ سے آپ چاہ رہی ہیں کام کرے اس نے سلو بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے بھی 2-3 کام ہیں، آپ چاہ رہی ہیں بھئی جلدی سے یہ پڑھ لے پھر میں اپنے باقی کام بھی تو سمیٹوں نا. اور اسی ٹینشن میں اب آپ کیا کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ پہلے پیار سے پڑھا رہی ہیں، پھر آپ وارننگ دینا شروع کر رہی ہیں، پھر آپ مار پیٹ پہ آ گئی ہیں، اور پھر اتنا غصہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یا گھر میں کوئی اور فرد بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی بیٹا چھوڑ دو اس کو. پھر ہم کہتے ہیں دیکھا یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ سارے لوگ اس کی سائڈ لیتے ہیں. نہیں، یہ وجہ نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گول جو ہوتا ہے نا اس کو اپنے مائنڈ میں نہیں رکھتے، ہمارے اپنے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہے. سیلف ڈسپلن کیا ہے کہ مجھے یہ کام کروانا ہے، گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا، انگلیاں ٹیڑھی کر لوں میں اس کے لیے. مثلاً اگر بچہ یہ ٹائم ہو گیا ہے اور بچے نے ابھی تک نہیں کیا تو میں دیکھوں کہ بچہ کیوں اٹک جاتا ہے وہاں پہ. کیا اس کو پڑھنا انٹرسٹنگ نہیں لگتا، وہ سبجیکٹ اس کے لیے مشکل ہے، مجھے کچھ ایکسرسائزز تیار کرنی ہیں، مجھے اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے، جو باقی میرے کام ہیں ان کو کم کرنا ہے، مجھے کسی اور سے ہیلپ لینی ہے. یعنی بہت سارے فیکٹرز جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے پھر. اور اپنے اوپر ریسٹرکشن زیادہ لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ ریسٹرکشنز لگانے کی کوشش کریں. پینلٹی بھی اپنے آپ کو ضرور دینی چاہیے. اپنے آپ سے یہ بھی سوال بار بار پوچھنا ہوتا ہے کہ میں کیوں یہ مسٹیک نہیں کرنا چاہتی، اس سے مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا دماغ اس کو کلیئرٹی سے پرسیو کرے کہ یہ میرا اس میں حصہ ہے اور مجھے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو ہم اپنی غلطیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ غلطیاں جو ہوتی ہیں نا یہ اس لیے ہوتی ہیں، یہ ہمیں اپرچونٹی دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. بالکل ایک ہی سمپل سا فینومینا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ تم نے تو خود کہا تھا، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ تم نے تو خود کہا تھا ہاں میں تو بہت غصے والی ہوں، تو آپ کے ہاں اسی لیے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اینگر مینجمنٹ سیکھ کے اپنے آپ کو امپروو کروں، اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو بہت امپروو بھی کیا ہے. تم نے تو خود کہا تھا کہ تم پیسے بہت زیادہ ضائع کر دیتی ہو، کہ ہاں مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے یہ ہو جاتا تھا، تو اب میں نے الحمدللہ یہ طریقے سیکھے ہیں کہ کیسے پیسوں کا صحیح استعمال کیا جائے. تو آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو اپرچونٹی اس غلطی نے آپ کو دیا آپ اس کی طرف جائیں. ہم کیوں گلٹ میں جائیں کہ اچھا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے گے؟ تو تب ہوگا نا جب آپ غلطی بھی کر رہے ہیں اور اس پہ جمے بھی ہوئے ہیں، وقت اور اپنی انرجی لگاتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں کرنا، اور اس پہ بھی آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. پھر کبھی کبھار اپنی کوئی غلطی دوسروں سے شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ جیسے آپ دیکھیں اکثر ہوتا ہے مثلاً آپ ینگ تھیں اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، اس وقت ماحول میں کسی نے آپ سے نہیں کرایا، اب آپ حجاب بھی نہیں لیتی تھیں، اب آپ نے قرآن پڑھا اور آپ نے سیکھا، آپ نے یہ سارے کام کیے.
آپ نے بہت سی اپنی غلط عادتوں کو ٹھیک کیا. تو ایک دن آپ کا کوئی بچہ ہے یا بیٹی ہے، اس نے آپ کی کوئی پرانی پکچر نکال لی، یا خاندان میں کسی نے اس کو بڑی سٹوری سنا دی کہ تمہاری اماں تو یہ بھی کرتی تھی وہ بھی کرتی تھی. اب وہ بچہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا آپ تو ہم پہ اتنی سختیاں کرتی ہیں، مجھے کہتی ہیں حجاب پہنو، ہم سے نماز پڑھواتی ہیں، ہمیں روز قرآن کی تلاوت کرواتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیتی، وہ بھی نہیں کرنے دیتی، میوزک بھی نہیں سننے دیتی، خود تو آپ سب کچھ کرتی تھی. اور ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اے اللہ کیوں کسی نے ان کو بتا دیا، کون میرا دشمن ہے، وہ تصویر کہاں سے ان کے ہاتھ آ گئی، میں چھپا کے رکھتی، ان کو نہیں پتا چلنا چاہیے تھا. لیکن ہم اس وقت یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہیں کہ ہاں بیٹا اس وقت مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، اسی لیے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ وہ کام کریں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ٹیک دیٹ پاتھ جو غلط تھا. میں نے تو وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ ہے، میں آپ کے لیے زیادہ بہترین فیصلے کرنا چاہتی ہوں. اور ان غلطیوں میں رہ کر میں نے نقصان اٹھایا ہے، میری لرننگ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے زیادہ اچھے لیول کی لرننگ کرو. تو یہ ہم ایک کانفیڈنٹ لیول سے کریں تاکہ لوگ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا وہ پورا اشتہار لگا لیا جائے، پتہ میں یہ بھی کرتی تھی اور میں یہ بھی کرتی تھی، یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کہیں جھوٹ بولا تھا، آپ نے کسی پہ غصہ کیا تھا، آپ کے تعلقات خراب ہوئے تھے، مثلا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا ہسبینڈ کے ساتھ ہی آپ کے تعلقات کے چیلنجز رہے، پھر آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سے تعلق مضبوط کیا، آپ ایسے گیدرنگز میں آنا شروع ہوئے جہاں پر آپ کی تربیت اچھی ہوئی اور آپ کو احساس ہوا کہ نئی انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. اور کوئی اور ینگ لڑکی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کو ایسے ہی چیلنجز ہیں جیسے آپ کو تھے، وہ آپ سے آ کر بات کرتی ہے تو آپ ایک ایسی بات کہہ سکتی ہیں آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں بھی جب ینگ تھی تو اس قسم کی سوچیں آتی تھیں، لیکن دیکھو تم اس کو اس طرح سے ڈیل کرو. تو ہم یہ نہیں ہے کہ الیبوریٹ کر کر کے پھیلاتے ہیں، کیونکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جائے، ان باتوں کو پھیلایا جائے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو جو غلطیاں ہیں ہم ان سے سیکھیں اور پھر ہم آگے لوگوں تک کوئی صحیح میسج جو ہے اس کو پہنچائیں. اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ میری مسٹیک ہے. ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور گاؤں جاتے تھے. وہ بچے جو ہے میرے اس وقت چھوٹے تھے اور مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا جانے آنے میں. میرا ریلیشن جو ہے وہ مطلب آپ کے لیکچر سن کے بہت اچھا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے، میرے سسرال کے ساتھ بہت اچھا ہے. لیکن اکثر بیٹھے ہم کوئی گپیں لگا رہے ہیں یا اس طرح سے، میرے ہسبینڈ شاید مجھے چڑھانے کے لیے ویسے وہ ذکر کریں گے ہم نے گاؤں جانا ہے. اچھا وہ میں ظاہر تو نہیں کرتی لیکن اندر سے مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس کو بہت برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ بار بار جب ریپیٹ کریں گے تو میں پھر اس کا اظہار یا تو بچے کوئی غلطی کر دیں گے اس پہ کروں گی اور بعض اوقات چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنی اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں. دیکھیں اس میں وہی والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پلان بنائیں، مسٹیک کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھ لیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پتہ نہیں چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں گاؤں جانے کا اور پھر جاتے کتنی دفعہ ہیں. اگر تو وہ ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں اور ہر دفعہ جاتے ہیں پھر آپ کو اس کے مطابق پلاننگ کرنی ہوگی. آپ کیوں نہیں جانا چاہتی، آپ کو کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ میری ہی کوئی انا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو پھر اگر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تو مجھے چلے جانا ہے، مجھے جانا ہی ہے، تو پھر لڑنے کی کیا بات ہے، میں اس کے مطابق ان سے پلاننگ کرنی شروع کر دوں اور اس سے میرا اپنا تعلق ان کے ساتھ اچھا ہوگا. پھر یہ کہ وہاں کوئی لرننگ اپرچونٹیز ڈھونڈوں، راستے میں اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کروں. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں لیکن اصل میں جاتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بس مسکرا دیا کریں اور اپنے آپ کو وہ جو سیلف ٹاک اپنی ہے اس کو پازیٹیو کریں. آپ کہیں کہ یہ چھیڑا چھاڑی مجھ سے کر رہے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے دیکھ لیتی ہوں. یعنی آپ کو یہ دیکھ کر کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں، کس چیز کو آپ ماڈیفائی کر سکتی ہیں، کس کو آپ نہیں کر سکتی، وہ آپ کریں گی تو وہاں سے پھر یہ غلطی جو ہے نا یہ آپ سے دور ہوگی. نہیں تو وہی بات ہے کہ پھر ہمیشہ کی طرح کر کے پھر انسان پچھتاتا بھی ہے اور کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.